ایران اور امریکہ اسرائیل کے درمیان جو ہونے والی جنگ ہے اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے اس بارے میں ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. ایک بڑی ہی دل دہلا دینے والی فوٹیج جو ہے میں تھوڑی دیر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. اور میں نے اتنی دیر سے جو میں اس وار کی میں کوریج کر رہا ہوں میں نے ایسی فوٹیج ابھی تک نہیں دیکھی, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور اس کو جب آپ بھی دیکھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ایران کے حوالے سے کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں اور دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے. جب تک میرے خیال میں آپ وہ ویڈیو نہیں دیکھیں گے نا آپ کو میں شاید اپنے الفاظ سے بھی اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. سو آئی شو دی ویڈیو ان وائل, میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور دوسری جگہ جہاں پہ مختلف دھماکوں کا سلسلہ جاری ہے ایران کی جانب سے اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ تو بمباری کی جا رہی ہے. ساتھ ہی آج جو پچھلے 8 گھنٹے کے اندر رپورٹس آئی ہیں اس کے اندر عمان اور دبئی کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ دبئی ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ حملہ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے. اس کی بھی چند ویڈیوز بھی جو ہے میں تھوڑی دیر میں ابھی آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. خاص طور پہ عمان کی جو ویڈیو ہے وہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاؤں گا. اس کے علاوہ کچھ اور بھی خبریں ہیں لیکن سب سے پہلے جو خبر میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ ہے جناب یہ فوٹیج جو بیسکلی پاسداران انقلاب کی جانب سے جو ہے وہ ریلیز کی گئی ہے. اور یہ بیلسٹک میزائل لانچ جو ہے یہ اس کی فوٹیج ہے جو ریلیز ہوئی ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکوینس کے اندر جو ہے ان کے راکٹ لانچرز اور میزائل لانچرز جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں اور کس طرح جو ہے یہ میزائلز یہاں سے لانچ کیے جاتے ہیں. اور یہ پچھلے 8 گھنٹے کے اندر یہ ویڈیو جو ہے یہ سامنے آئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور ریلیز کی گئی ہے. اب امریکہ جو بار بار یہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے تو پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے, تو یہ ویڈیوز جو ہیں یا تو یہ پھر پرانی بنی ہوئی ہیں پروپیگنڈا کے طور پہ استعمال کی جا رہی ہیں یا پھر یہ سب کچھ جو ہے. لیکن اتنی بڑی تعداد میں میزائل لانچنگ جو ہے وہ ایکسپیریمنٹس کے اندر یا تجربے کے طور پہ جو ہے وہ عام طور پہ نہیں کی جاتی. اس کے علاوہ ایک اور فوٹیج جو ہے یہ ہے وہ فوٹیج جو عمان کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اور اس میں آپ صرف دھماکے کی شدت ایک تو دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. سنیے گا ذرا کہ اس حد تک یہ بڑا دھماکہ ہے. وہاں پہ تیل کا سٹوریج ہے, بیسکلی آئل سٹوریج ہے جس کے اوپر جو ہے یہ دھماکہ ہوا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اتنی دور سے اگر آپ یہ دیکھیں اتنی دور سے ویڈیو بنی ہوئی ہے لیکن جہاں پہ کیمرہ موجود ہے یا فون موجود ہے جہاں سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہاں تک اس دھماکے کی آواز اور وہ جو تیل جلتا جا رہا ہے اس کی آواز جو ہے وہ یہاں تک آ رہی ہے. آپ صرف اس سے اندازہ لگا لیں. جہاں پہ تیل کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایز آئی ریکارڈ دس ویڈیو تو تیل جو ہے وہ اس وقت $88 کے اوپر کھڑا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے مجھے آپ کو ہر ویلاگ کے اندر جو ہے وہ تیل کی پرائسز کے بارے میں اپڈیٹ آپ کو کرنا پڑے گا تاکہ ظاہری بات ہے ایوری ون از کنسرن کہ جناب یہاں پہ پاکستان میں اس کے افیکٹس جو ہے کیا ہوتے ہیں. تو تیل کے بارے میں بھی میں نے کہا میں آپ کو یہ بتا دوں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور اینگل سے بیسکلی وہ فوٹیج ہے جو بنائی گئی ہے اور اس کے اندر وہی یہ آئل سٹوریج ہے عمان کا اور یہ سلالہ پورٹ ہے جہاں پہ بیسکلی یہ جہاں کی فوٹیج جو ہے یہ سامنے آ رہی ہے. اور اس فوٹیج کے اندر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے دور سے ہی کہ ایران کی جانب سے جو اٹیکس کیے گئے ہیں اس کی وجہ سے ان سٹوریج فیسلٹیز کو جو ہے وہ کتنا کس حد تک جو ہے نقصان پہنچا ہے. اب یہی وہ چیز ہے میں پچھلے ویلاگ کے اندر میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ منع کیا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ کئی لوگوں نے منع بھی کیا تھا لیکن جو ان کے انرجی کے سیکٹری ہیں امریکہ کے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا تھا کہ آپ فکر نہ کریں, آپ تیل شیل کی فکر مت کریں, آپ کریں حملہ, کوئی ایسی بات نہیں. پچھلی دفعہ بھی تیل کے اوپر جو ہے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. اب آپ دیکھ لیجیے کہ آئل سٹوریج جو ہے اس کو ہٹ کیا جا رہا ہے اور یہ کام بیسکلی اسرائیل نے شروع کیا تھا. ایران کی آئل ریفائنری کو جو ہٹ کیا تھا وہاں سے بیسکلی یہ کام شروع ہوا تھا اور کرتے کرتے جو ہے وہ یہاں تک آ گیا کہ اب مختلف ملکوں کے اندر جو آئل سٹوریج ہے اس کو بار بار ہٹ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ یہ فوٹیج ہم نے آپ کو کل بھی دکھائی تھی. اب یہ صرف اس کو یہ دکھانے کا مقصد ہے یہ ٹویٹ آپ دیکھیے گا, میں ٹویٹ کا اسکرین شاٹ لگا دیتا ہوں. یہ دیکھیے گا کہ فاکس نیوز جو ہے اب وہ بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. ہم نے آپ کو پہلے یہ رپورٹ کر دی تھی. فاکس نیوز بھی جو ہے اب اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب اسرائیل کا یہ بیسکلی اسرائیلی سیٹلائٹ سائٹ ہے جہاں پہ سیٹلائٹس لگی ہوئی ہیں اور وہاں کے اوپر حزب اللہ نے جو ہے وہ میزائلز پھینکے ہیں. اور یہ بیسکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک گاڑی جا رہی تھی اس کا ڈیش کیم لگا ہوا تھا. ڈیش کیم بیسکلی ایک کیمرہ ہوتا ہے جو گاڑی کے اندر ہی جو ہے وہ آپ کے سفر کی ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہے. کل کو خدا نہ خاصا کوئی حادثہ ہو تو آپ کے پاس ویڈیو ایویڈنس جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو یہ اس سے یہ فوٹیج بنی ہوئی ہے رائٹ دیر اینڈ دین جو ہے وہ یہ میزائلز آ کے جو ہے وہاں پہ گرتے ہیں اور اس کی ویڈیو اب فاکس نیوز بھی جو ہے اس کو کور کرا ہے. اب فاکس نیوز نے کتنے کو بھاری دل کے ساتھ اس کو کور کیا ہوگا کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی زیادہ تر جو ویورشپ ہے وہ ریپبلکنس کی ہے یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی کی ہے. تو ان کو بھی یہ ویژولز جو ہے وہاں پہ دکھانا پڑے ہیں کہ جناب ایسا ڈنال اتھے ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جناب ایران کی جانب سے جو مختلف جگہوں کے اوپر اب بتایا گیا کہ مائنز جو ہیں بچھائی گئی ہیں سمندر کے اندر تاکہ وہ جو جہاز ہیں بحری جہاز ہیں جو آئل لے کے جو ہے وہ وہاں سے موو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اب ایک تصویر جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ تھائی لینڈ کا ایک جہاز تھا جو بیسکلی اٹیمپٹ کر رہا تھا آپ نے ہرمز سے جانے کے لیے اور اس میں جو ہے دھماکہ ہوا ہے اور اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے. تو ایران کی جانب سے بڑا کلیئر کٹ جو ہے وہ کہا گیا کہ جناب ہم اس کو الاؤ نہیں کریں گے. ہم صرف اسپیسیفک چند وہ ممالک جن کو ہم اجازت دیں گے صرف وہ وہاں سے گزر سکتے ہیں. دیگر کسی اور ملک نے اگر یہاں سے گزرنے کی کوشش کی تو پھر اس کی خیر نہیں ہے. اب آ جائیے اس فوٹیج کی جانب جس کے بارے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میں آپ کو وہ ویڈیو جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں. میرے خیال میں آپ اس ویڈیو کو آپ خود دیکھیے, میں بیچ میں ساتھ ساتھ کامنٹ بھی کروں گا, ذرا سنیے گا ذرا.
اب یہ آپ صرف جذبہ دیکھیے, آپ کو دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں وہاں پہ. تہران کی یہ فوٹیج ہے اور یہ ریولوشن سکوائر ہے, وہاں پہ بیسکلی کراؤڈ اکٹھا ہوا ہوا ہے, لوگوں نے ایران کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں. جو وہاں پہ اسٹیج کے اوپر جو شخص کھڑا ہوا ہے وہ خود تقریر کر رہا ہوتا ہے, اور اسی دوران جو ہے وہ دھماکوں کی آوازیں جو ہیں سنائی دیتی ہیں. اور ظاہری بات ہے امریکی اور اسرائیلی بمباری ہو رہی ہے, لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں وہاں پہ. کوئی ڈر خوف نہیں, کوئی پینک نہیں, کوئی وہاں سے بھاگ نہیں رہا, بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہو رہے ہیں دھماکے, کس طرح ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد دیکھ کے اس کی طرف جو ہے وہ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں. یہ جو جذبہ ہے, یہ جو ایک جنون ہے شہید ہونے کا, یہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اس کو کس طرح آپ بیٹ کریں گے؟ ایسی اگر قوم ہو جس کے ذہنوں میں یہ شہادت کا یہ کانسیپٹ ہو کہ ہم جو ہے وہ اگر آج قربان بھی ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, شہید بھی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ وہاں سے سٹیج خالی ہو رہا ہے نہ یہ لوگ جا رہے ہیں. اور آپ سنیے مطلب کس طرح اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں. یہ نا, اب مجھے بتائیے آپ کس طرح ایسے لوگوں کو بیٹ کریں گے؟ آپ ان سے سب کچھ چھین لیں, آپ ان سے ان کے راکٹ لانچر, ان کے میزائل لانچر, ان کی جو بوٹس ہیں, ان کی جو لڑاکا طیارے ہیں, آپ سب کچھ چھین لیں. جذبہ کس طرح چھینیں گے؟ کس قوم کے ساتھ پنگا لے لیا بیٹھ کے ان امریکیوں نے؟ میں نے یہ فوٹیج نہیں دیکھی تھی آج تک ایسی. میں نے جب سے یہ جنگ ہو رہی ہے میں نے بہت سی فوٹیجز آپ کو دکھائی ہیں, لیکن میں نے ایسی فوٹیج میں نے ابھی تک نہیں دیکھی تھی کہ میں ایک دفعہ, میں کم از کم ابھی جو آپ کے سامنے شیئر کی میرے خیال میں 8ویں 10ویں دفعہ میں خود دیکھ رہا ہوں اس کو بار بار. مطلب یہ ایسی فوٹیج ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر یہ ہے کہ آپ نے ہرمز اور خلیج عمان میں جناب 3 بحری جہازوں کے اوپر بھی حملہ کیا گیا. تھائی لینڈ والا تو میں نے آپ کو دکھایا تھا. میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی کے مطابق میزائل یا پروجیکٹائل حملوں کا نشانہ بننے والوں میں تھائی لینڈ, جاپان اور مارشل آئی لینڈ کے پرچم بردار جہاز جو ہیں وہ شامل ہیں. ایک جہاز کو آپ نے ہرمز میں دبئی کے قریب, دوسرے کو عمان کے ساحل سے تقریباً 11 ناٹیکل میل دوری پہ نشانہ بنایا گیا ہے, اور حملے کے نتیجے میں جہازوں میں آگ بھڑک اٹھی جس پر قابو پا لیا گیا ہے. حملے میں عملہ البتہ جو ہے محفوظ رہا ہے. ادھر تھائی لینڈ کے حوالے سے جو میں ابھی آپ کو تصویر دکھا رہا تھا اس میں تھائی بحریہ کے ترجمان نے بتایا کہ آپ نے ہرمز سے گزرنے والی تھائی کارگو جہاز پر نامعلوم جانب سے حملہ کیا گیا جس سے ایک حصے کو شدید نقصان پہنچا ہے. بیان میں مزید کہا گیا کہ بحری جہاز پر 23 افراد پر مشتمل عملہ سوار تھا. امدادی کارروائیوں کے دوران اب تک 20 افراد کو بحفاظت بچا لیا گیا, جبکہ حملے کے 3 ارکان جو ہے وہ تاحال لاپتہ ہیں. اس کے علاوہ امریکہ کے اندر جو ہے, میں ابھی صرف ڈر خوف کی, میں ابھی آپ کو جس طرح ایرانی افراد کی میں بات کر رہا ہوں, ان کا ڈر سنیے ذرا, ان کا ڈر کیا ہے. امریکہ میں ایک مسافر کو اذان الارم بجنے کے اوپر زبردستی طیارے سے آف لوڈ کر دیا گیا. یہ بیسکلی آپ کے موبائل فون میں جب اذان کا وقت ہوتا ہے, نماز کا ٹائم ہوتا ہے, تو ظاہری بات چند ایسے الارمز ہیں جو بالکل اسی نماز کے ٹائم کے اوپر جو ہے وہ الارم بجتا ہے, اور عام طور پہ جو ہے وہ اس کے اندر اذان کی آواز جو ہے وہ آتی ہے. تو وہ بیسکلی امریکہ کے اندر جو ہے وہ ایک جہاز کے اندر ایک مسلمان سوار تھا اور اس کا نماز کا الارم بج گیا, اور اسی پہ پینک ہو گیا کہ یہ کیا ہونے لگا, یہاں پہ یہ آیتوں کی آوازیں جو ہے یا دعاؤں کی آوازیں جو ہیں وہ کیوں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو نیشول سے فورٹ لوڈیل جانے والے پرواز کو جو ہے اٹلانٹا میں کی طرف موڑا گیا. سیکورٹی خطرے کی اطلاع پر ایمرجنسی لینڈنگ کرائی گئی. حکام نے تلاشی کے بعد کسی بھی قسم کے خطرے کی تردید کی. واقعے کے دوران مسافر میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا. اس پورے واقعے کو باقاعدہ طور پہ غلط فہمی قرار دے دیا گیا. میں حیران ہوں کہ صرف ایک اذان کی آواز سننے کے اوپر جو ہے ان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ جو موڑو جہاز لینڈ کرو بندر چیک کرو کہ یہ دعائیں کیوں پڑھ رہا ہے یا یہ اذان کیوں دے رہا ہے, یا اس کے پاس جو موبائل فون ہے اس میں سے اذان کی آواز کیوں آ رہی ہے. یہ کیا لوگ ہیں یار, ان کے کیا دماغ ہیں ان لوگوں کے. اس کے علاوہ جناب شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کے مطابق کم جونگ ان نے ذاتی طور پر 5000 ٹن بحری ڈسٹرائر سے اسٹریٹجک کروز میزائلوں کے تجربے کی جو ہے وہ نگرانی کی ہے. انہوں نے کہا جب پوری دنیا میزائل وج رہے ہیں تو ساڈا بھی کوئی ذرا ہوائی تے سٹو. مطلب جس طرح ایک ہوتا ہے نا کہ عام طور پہ کہیں اور لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو بندہ کہنا ہے چلو میں بھی ذرا تھوڑی ہوائی فائرنگ ہی کر لوں. مطلب وہ اس کی اتنی میمز بنی ہیں کم جونگ ان کی کہ جناب انہوں پوچھی کوئی نہیں رہا, وہ اپنے بم لے کے ادھر کپڑا ماری جا رہے ہیں. مینوں بھی تو پوچھو, سانو بھی تو ساڈے بھی تو آؤ. مطلب وہ اتنا تیار بیٹھا ہوا ہے اس جنگ کے لیے. بڑے میں نے اس کو لے کے نا بڑے مزے کے جو ہے مزاحیہ میں نے دیکھے, لیکن جنگ از سیریس. آئی مین جنگ کہیں بھی ہوتی ہے وہاں پہ خون بہتا ہے, انفراسٹرکچر تباہ ہوتے ہیں. اٹس ناٹ اے جوک. لیکن خیر کون روک سکتا ہے, کہ کوئی اگر میمز بنانا چاہے تو اسے کون روک سکتا ہے. اس کے علاوہ دبئی ایئرپورٹ کے قریب 2 ڈرون گرنے کی اطلاعات جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور جس میں 4 افراد زخمی ہوئے ہیں. ایئر ٹریفک معمول کے مطابق جاری ہے. حکام نے تصدیق کی ہے کہ بدھ کی صبح 2 ڈرون جو ہیں دبئی ایئرپورٹ کے قریب گرے ہیں, جس سے 4 افراد کو معمولی اور معتدل نوعیت کی چوٹیں آئی ہیں, اور زخمیوں میں 2 گھانا, 1 بنگلہ دیشی اور 1 ہندوستانی شہری جو ہے وہ شامل ہے. دبئی انتظامیہ نے مسافروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ صرف اس وقت سفر کریں جب ایئر لائن نے پرواز کی تصدیق کی ہو, کیونکہ شیڈول میں مسلسل تبدیلیاں ہو رہی ہیں. دوسری جانب اسلامک ریپبلک گاز نے کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے. کویت میں ایئر بیس اور نیول
نیول بیس کو ہٹ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے. بحرین میں بھی نیول بیس کے اوپر ڈرون اور میزائل داغے گئے ہیں. عمان نے اپنی سرحدوں کی طرف آتا ایک ڈرون سمندر میں مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے. قطر نے بھی میزائل حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے. سعودی عرب کا کہنا ہے کہ شبا آئل فیلڈ کی طرف آنے والے 7 ڈرون جو ہیں وہ مار گرائے گئے ہیں. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ سعودیز اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف آنے والے ڈرون جو ہیں وہ مار گرائے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے عمان والے تو نہیں بچ سکے. عمان کے اندر آئل سٹوریج جو ہے جو ہم نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے ویڈیو دکھائی تھی وہ تو تباہ ہو گئے, لیکن سعودیز کی جو آئل مطلب آئل فیلڈز ہیں اس طرف ابھی بھی جو ہے وہ دھماکوں مطلب انہیں ان کے اوپر اٹیک کرنے کا سلسلہ جو ہے ایران کی جانب سے جاری ہے. اس کے علاوہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر حملے اور جوابی ایرانی کاروائیاں دونوں جاری ہیں. ایک ایرانی بینک پر حملے کے بعد ایران نے کہا کہ اب خطے میں امریکہ اور اسرائیل کے اقتصادی اور بینکاری مفادات کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے گا. ادھر الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ تسنیم نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ گوگل, مائکروسافٹ, پالنٹیر, آئی بی ایم, نویڈا اور اوریکل سمیت اسرائیلی روابط کے ساتھ امریکی ٹیک فرموں کے دفاتر اور انفراسٹرکچر ایران کے نئے اہداف ہیں. تو مائکروسافٹ, گوگل اور یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے دفاتر وغیرہ یا ان کا انفراسٹرکچر جو ہے اب اس کو بھی ایران نے کہا کہ ہم ان کو بھی ہٹ کریں گے کیونکہ اس کے لنکس جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ملتے ہیں. اس کے علاوہ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام نے ایک بیان جاری کیا ہے. اس میں انہوں نے ایران میں شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ فوری طور پر ان تمام بندرگاہوں کی تنصیبات سے گریز کریں جہاں ایرانی بحری افواج جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. ایرانی ڈاک ورکرز, انتظامی عملے اور تجارتی جہاز کے عملے سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایرانی بحری جہازوں اور فوجی ساز و سامان سے دور رہیں. امریکی سینٹکام کے مطابق اگر ایرانی بحریہ اور اسلامی انقلاب گارڈ کور نیوی فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے تو بندرگاہ کی تنصیبات محفوظ حیثیت کھو دیتی ہے اور بین الاقوامی قانون کے تحت جائز فوجی اہداف جو ہے وہ بن جاتی ہیں. اس کے علاوہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے زخمی ہونے کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں, تاہم قریبی ذرائع کے مطابق وہ محفوظ اور خیریت سے ہیں. اچھا اب یہ بڑی ملٹیپل رپورٹس ہیں, یہ کوئی ایک واضح طور پہ اس کو جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کے اوپر بڑی ہم نے ریسرچ کی ہے. غیر ملکی خبرساز ادارے کے مطابق ایرانی صدر کے بیٹے یوسف پزشکیان نے اپنے ٹیلی گرام پیغام میں کہا ہے کہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ مجتبیٰ خامنہئی جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس خبر کے بعد انہوں نے اپنے ایسے دوستوں سے رابطہ کیا جن کے متعلق حلقوں میں رابطے تھے. ان دوستوں نے بتایا کہ الحمدللہ مجتبیٰ خامنہئی محفوظ اور خیریت سے ہیں. ادھر ایران کے سرکاری ٹی وی نے مجتبیٰ خامنہئی کو رمضان کی جنگ کا زخمی فوجی قرار دیا, تاہم اس حوالے سے یہ واضح نہیں کیا کہ انہیں کس نوعیت کی چوٹیں آئی ہیں. دوسری جانب امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں 3 ایرانی حکام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی کو چوٹیں آئی ہیں. رپورٹ کے مطابق ان کی ٹانگوں پر زخم آئے ہیں, تاہم وہ ہوش میں ہیں اور اس وقت ایک انتہائی محفوظ مقام کے اوپر جو ہے موجود ہے. سو کلیئرٹی نہیں ہے کیونکہ ایرانی میڈیا, ایرانی گورنمنٹ نے جو ہے اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے. میڈیا رپورٹس کے اندر یہ باتیں آ رہی ہیں کہ شاید وہ زخمی ہوئے ہیں, لیکن اس کو حتمی طور پہ کنفرم جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران میں نشانہ بنانے کے لیے عملی طور پر اب کچھ باقی نہیں بچا, اس لیے جنگ بھی جلد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. باقی کچھ نہیں بچا, وہ میں نے سارا کچھ آپ کو دکھایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ وہ چن کے ادھر وہ کہتے ہیں باقی کچھ نہیں بچا. سعودیز کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری طرف ڈرونز آ رہے ہیں, عمان کی آئل اسٹوریج فیسلٹی کو وہ اڑا رہے ہیں, کویت کے اوپر وہ ٹیکس کر رہے ہیں, دبئی ایئرپورٹ کے اوپر وہ ڈرون بھیج رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے جی وہاں پہ ان کے پاس بچا کچھ نہیں ہے, اور بچا کچھ نہیں ہے تو وہ پھلجڑیاں پھینک رہے ہیں وہاں پہ سارے. مطلب عجیب بات ہے نا. اس کے علاوہ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں بدھ کی صبح وائٹ ہاؤس کے قریب ایک وین سیکورٹی کے لیے لگائی گئی عارضی رکاوٹ سے ٹکرا گئی, جس کے بعد سیکورٹی اداروں نے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا. حکام کے مطابق واقعے کے بعد علاقے میں سیکورٹی سخت کر دی گئی اور کچھ سڑکیں عارضی طور پر جو ہے وہ بند کر دی گئی ہیں. امریکی خفیہ سروس کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی کارروائی جاری ہے, تاہم اس کی شناخت فوری طور پر ظاہر نہیں کی گئی. واشنگٹن کی میٹروپولیٹن پولیس ڈپارٹمنٹ نے ایک علیحدہ بیان میں بتایا کہ حادثے کے تقریباً 10 منٹ بعد انہیں خفیہ سروس نے طلب کیا. پولیس کے بم ڈسپوزل یونٹ نے موقع پر پہنچ کر وین کی مکمل جانچ پڑتال کی اور اسے بعد میں جو ہے محفوظ قرار دے دیا. اس کے علاوہ ایران کی پاسداران انقلاب نے کویت اور بحرین میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو دوبارہ میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنانے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے. عالمی خبرساز ادارے کے مطابق پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی تنصیبات پر حملے جو ہے وہ جاری رہیں گے. انہوں نے کہا کویت میں امریکی فوج کے 3 اہم اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے, جن میں الدائری ہیلی کاپٹر ایئر بیس, محمد الاحمد نیول بیس اور علی السلام ایئر بیس جو ہے وہ شامل ہیں. پاسداران انقلاب کے مطابق بحرین میں بھی ایک بحری اڈے کو نشانہ بنایا گیا جہاں امریکی فوجی جو ہے وہ تعینات ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہاں بچا کچھ نہیں ہے, پتہ نہیں میری سمجھ سے باہر ہے. اس کے علاوہ جناب اسپین نے ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں اور غزہ میں جارحیت کے خلاف احتجاجاً اسرائیل سے اپنا اسپین کا سفیر جو ہے وہ واپس بلا لیا ہے. ہسپانوی حکومت نے وزیر خارجہ کی سفارش اور کابینہ اجلاس میں مشترکہ فیصلے کے نتیجے میں اسرائیل میں تعینات سفیر کی تقرری ختم کرنے کا انہوں نے حکم دیا ہے, اور اس فیصلے کے بعد اسرائیل میں اسپین کے سفارت خانے کی سربراہی عارضی طور پر ناظم امور جو ہیں وہ کریں گے, لیکن جو سفیر ہے انہیں واپس بلا لیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک ریسرچر ہیں ایلیجا جے میگنیا, ان کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور انہوں نے کہا جی انٹیلیجنس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل اپنے اسٹریٹجک انٹیلیجنس اڈے تل ابیب کے مرکز میں شہری عمارتوں اور ہسپتالوں کے نیچے بنا رہا ہے.
बशमूल रहायशी इलाके और ऐसे मकामात जहां लोग तिब्बी इमदाद हासिल करते हैं। यूनिट 8200 से मुंसलिक ये ऑपरेशन स्कूल और यूनिवर्सिटियों में भी मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि उनका मकसद इजरायली शहरियों को नुकसान पहुंचाना है ताकि हुकूमत ईरान और हिजबुल्लाह के ऊपर इल्जाम लगा सके। ये अमल गैर कानूनी और शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डालता है। यानी वो ये कह रहे हैं कि जी इजराइल जो है वो अपनी स्ट्रेटेजिक जो अड्डे हैं, वो बेसिकली इंटेलिजेंस के जो अड्डे हैं उनको हॉस्पिटल्स के नीचे बना रहा है। आमतौर पे वॉर के अंदर यही कहा जाता है कि हॉस्पिटल्स को हिट ना किया जाए, तो वो उसके नीचे जो है वो एक्चुअली ये सारी डेवलपमेंट्स जो है वो कर रहा है ताकि वो महफूज रहें और उनको जो है वो हिट ना किया जा सके। इसके अलावा यूरोपीय कमीशन के सदर ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जी रूसी ईंधन की तरफ वापसी एक स्ट्रेटेजिक गलती होगी और ये यूरोप को ज्यादा डिपेंडेंट और ज्यादा कमजोर बना देगा। बेसिकली हो ये रहा है कि एक अल्टरनेटिव के तौर पे जो है वो, चूंकि अब इस वक्त आपने हुर्मुज़ से तेल नहीं आ रहा, तो रशियंस के ऊपर सैंक्शंस जो है उन्हें ईज आउट करने की बात हो रही है कि जनाब यहां से सप्लाई जो है पूरी दुनिया में आना शुरू हो जाए, क्योंकि ऑयल प्राइसेस जो ऊपर की तरफ जा रही हैं वो दोबारा जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए। इसके अलावा एक बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली वजीर आजम, उनके हवाले से भी खबर जो है वो सामने आई है। बाय द वे वो कई दिनों से नजर नहीं आ रहे और उसके वजह से मुख्तलिफ स्पेकुलेशन जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर हो रही हैं। मैं अभी देख रहा था रिसेंटली हमारे एक बड़े मशहूर एंकर है, उन्होंने उनके भाई को भी मार दिया। मतलब मुझे नहीं पता ये खबर उनके पास कहां से पहुंची है, लेकिन इस खबर की कोई तस्दीक नहीं हो सकती, लेकिन खैर उन्होंने उनके भाई को मार दिया है। तो अब अलबत्ता जो खबर जिसकी तस्दीक हो सकती है वो ये है कि इजराइल की वजारत इंसाफ के पार्डन डिपार्टमेंट ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू को करप्शन केसेस में सदारती माफी देने की सिफारिश न करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजारत इंसाफ के पार्डन डिपार्टमेंट ने अपनी कानूनी राय मुकम्मल करने के बाद उसे इजरायली सदर को भेज दिया है। यह दस्तावेज वजीर इंसाफ की हिदायत के ऊपर वजीर सकाफत और विरसा को दी गई है, जो सदारती दफ्तर तक बाज़ाब्ता कार्रवाई मुकम्मल करेंगे। वजारत इंसाफ के पार्डन डिपार्टमेंट ने अपनी राय में कहा है कि वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की बात हो रही है, वजीर आजम की माफी की दरख्वास्त कानूनी तकाजों पर पूरी नहीं उतरती, इसलिए माफी देना मुश्किल होगा। ख्याल है कि नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा अभी जेर समाअत है और उन्हें अभी तक किसी जुर्म में सजा नहीं सुनाई गई है। इसके अलावा इजरायली वजीर आजम ने अपनी माफी की दरख्वास्त में ना तो जुर्म का इतराफ किया है और ना ही किसी किस्म के पछतावे का इजहार किया है, जो कबल अज़ वक्त माफी के लिए आम शर्त समझी जाती है। इजराइल की हाईकोर्ट पहले ही यह करार दे चुकी है कि किसी शख्स को सजा पहले भी माफी दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि दरख्वास्त गुजार अपने जुर्म का इतराफ करे। उधर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इजरायली सदर बेंजामिन नेतन्याहू को माफी देने के लिए दबाव डालने की खबरें भी जो है वो सामने आई हैं। ताहम इजरायली सदर ने वाज़ेह कर दिया कि वो इस मामले पर फैसला किसी बैरूनी दबाव के बगैर और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए जो है वो करेंगे। इसका जो केस है बेंजामिन नेतन्याहू पे, इसका थोड़ा बैकग्राउंड हम आपको बताते हैं। सबसे पहले 2019 में इजरायली प्रोसिक्यूटर जनरल ने नेतन्याहू पर रिश्वत, फ्रॉड और एतमाद को ठेस पहुंचाने के इल्जाम आयद किए थे। अगले ही बरस तल अबीब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इजरायली वज़ीर आज़म के खिलाफ बाकायदा मुकदमे की समाअत शुरू होती है, जिसके बाद 5 साल तक होने वाली मुख्तलिफ समाअतों में ठोस शवाहिद भी पेश किए जाते हैं, लेकिन नेतन्याहू इन तमाम इल्जामात से इनकारी रहे। अलबत्ता 2025 में इजरायली वज़ीर आज़म ने अपने खिलाफ जारी करप्शन मुकदमे के दौरान सदारती माफी की दरख्वास्त दायर कर दी, जिस पर मुल्क भर में मुतज़ाद राय जो है वो सामने आई और अब वज़ारत इंसाफ के पार्डन डिपार्टमेंट ने नेतन्याहू की माफी की सिफारिश न करने की कानूनी राय तैयार कर ली है। ताहम हतमी फैसला जो है वो इजरायली सदर करेंगे कि आया इनको सजा देनी है या नहीं देनी। इसके अलावा तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जरा कुछ खत्ते की भी बात कर लें। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से जो है एक प्रेस रिलीज सामने आई है और उसमें कहा गया है जी हुकूमत पाकिस्तान के लिए पॉलिसी बयान अफगानिस्तान पर हमले बंद किए जाएं और अफगान तालिबान के साथ बरादराना ताल्लुकात बहाल किए जाएं। अब ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इससे पहले जब ये ऑपरेशन जो है जो पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू हुआ था, तो उसके बाद TTP ने जो है वो एक्चुअली पाकिस्तानी हुकूमत को जो है वो धमकियां भी दी थी और उन्होंने कहा था जी हम अफगान तालिबान की पूरी तरह मदद करने के लिए तैयार है। अब इसके अंदर पॉलिसी का जो है वो एक चेंज है और उसके अंदर अब वो ये कहते हैं कि जी ये एलामिया जारी किया गया है जिसका मकसद खित्ते के मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर हमारा वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अवाम और हुकूमत पाकिस्तान के सामने पेश करना है। हम इस्लामाबाद के अरबाब इख्तियार और मुक़्तदर हलकों से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि वो अफगानिस्तान की हदूद में जारी हर किस्म की जारियत से फौजी कार्रवाइयों और फ़िज़ाई हमलों को फौरी तौर पर रोक दें। अफगानिस्तान की सरजमीन और अफगान तालिबान महज हमारे पड़ोसी नहीं हैं, बल्कि वो हमारे नज़रियाती, दीनी और खूनी भाई हैं। हमारा और उनका रिश्ता किले की बुनियाद पर किले जुड़ा हुआ है, जिसे कोई सर तकसीम नहीं कर सकती। उन पर क्या किया जाने वाला कोई भी हमला हम बराह रास्त अपने वजूद पर हमला तस्वुर करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान को पैगाम देना चाहते हैं कि माजी की तमाम तलखियों, शिकायत और गलत फहमियों को भुलाकर दरगुजर और माफ़ी से काम लिया जाए। अपने ही मुसलमान भाइयों पर ताकत का इस्तेमाल और अदावत किसी भी मसले का हल नहीं है। यह अमल सिर्फ और सिर्फ उन दुश्मन कुव्वतों को फायदा पहुंचा रहा है जो मुसलमानों को आपस में लड़ता हुआ